الف لام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم ابیات باہو کی 11ویں نشست یعنی پارٹ 11 کی شرح کریں گے۔ اس میں اس کتاب کے 48، 48، 49، 50، 51 اور 52 یہ ہیں ابیات، اور حرف تے کے ساتھ 8، پھر سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے حرف سے اس کا 1 اور 2، پھر حرف جیم کا پہلا بیت کریں گے۔ یہی ہے نہیں؟ بیت ہے جی: تو تاں جاگ نہ جاگ فقیرا، انت نو لوڑ جگایا ہو، اکھی میٹیاں نہ دل جاگے، جاگے جا مطلب نو پایا ہو، اے نکتہ جداں کیتا پختہ، تاں ظاہر آکھ سنایا ہو، میں تا بھلی وہندی ساں باہو، مینوں مرشد راہ وکھایا ہو۔ اس بیت میں پہلے 2 مصرے جو ہیں وہ طالب کے بارے میں ہیں، اور آخری 2 مصرے طالب کی جو سمجھ آ جاتی جب طالب کو اصل چیز کی، اس کے بارے میں ہے۔ تو تاں اس کا بھی تو ہوتا ہے، تو جاگ بیدار نہ پھر جاگ بیدار، فقیرہ یہاں استعمال اگر ہم فقیر کر لیں تو فقیر تو کامل ہوتا ہے، یہاں تو مخاطب ہے وہ اس طالب سے جو طالب سمجھ ہی نہیں رہا کیسے میں نے معرفت حق تعالیٰ پانی ہے، تو یہاں طالب مولا کر لیں، سالک کر لیں، جو دل چاہے لگا لیں، یا فقیر مراد نہیں ہے، فقیرہ لفظ کہا ہے کہ تو فقیر بن گیا، فقیرہ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اور جب کہنا ہو ذرا کسی کو انت آخر کار نو کو لوڑ ضرورت، لوڑ پیندی نا ضرورت، جگایا بیدار کیا ہو۔ اب اس کا جو لفظی ترجمہ ہے: اے سالک تو بیدار ہو نہ ہو لیکن تجھے بیدار ہونا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ ہے کہ ہم مرشد کو ذرا غائب ہے، یہاں سے ہم مرشد کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرشد کامل اکمل نے فرمایا: اے طالب مولا، اے طالب ذات، اے سالک، تو بظاہر بیدار ہو یا نہ ہو، بالآخر ضرورت تجھے بیدار کرتی ہے، یعنی تو اندر سے نہیں بیدار ہوتا، یہ بیداری اندر کی بیداری ہے، باہر کی بیداری تو ظاہر ہے کہ کتنے نیند سو لے گا آدمی۔ بظاہر مرشد نے فرمایا: طالب مولا، اے سالک، اے عاشق ذات، تو اندر سے بظاہر بیدار ہو یا نہ ہو لیکن تجھے باطن سے بیدار ہونا پڑتا ہے، تجھے بیدار ہونا پڑے گا، سمجھے آپ؟ دوسرا اکھیاں میٹیاں، اکھیاں آنکھیں میٹیاں بند کرنے سے، یہ مراقبہ بھی سمجھ لے، نہ دل جاگے، دل بیدار نہیں ہوتا، جاگے جا مطلب نو پایا ہے۔ اگر باطن بیدار ہو تب مطلب ملتا ہے یا معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، یعنی تمہاری آنکھیں بند کرنے سے یا مراقبہ کی طرح بیٹھنے سے دل بیدار نہیں ہوتا، دل بیدار اس وقت ہوتا ہے جب تو اس کا مطلب سمجھ لے، اس کی تجھے سمجھ آ جائے کہ اصل بیداری ہے کیا، سمجھے نا؟
تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا آنکھیں بند کرنے یا مراقبہ کرنے یا ورد و وظائف سے تو دل بیدار نہیں ہوتا۔ آنکھیں بند کرنے، مراقبہ کرنے یا مراقبہ کرنے کی طرح آنکھیں بند کرنے سے دل یا باطن بیدار نہیں ہوتا، بلکہ باطن تو تب بیدار ہوتا ہے جب طالب ذات حق کے دیدار و معرفت کا مطلب سمجھ لے، اس کو سمجھ لے کہ میں نے یہ سارے کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا ذات معرفت حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے دیدار، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لیے کر رہا ہوں یا ورد و وظائف کے کر رہا ہوں؟ یہ ضروری ہے تمہارے لیے سمجھنا۔ باقی میں وہ سمجھ جاتا ہے طالب، پھر وہ کہتا ہے، طالب کہتا ہے اے نکتہ جنا کیتا پختہ تا ظاہر آنکھ سنایا ہو۔ یہ نکتہ جب کیا پختہ پکا تاں تب ظاہر آنکھ کہا سنایا ہو۔ جب میں نے مرشد سے یہ سن کر یہ نکتہ سمجھ لیا اور میرے اندر یہ نکتہ اتر گیا تو میں نے لوگوں کو آ کے ظاہر میں بتایا۔ سمجھے؟ چوتھا مصرع ہے میں تاں بھلی وہندی ساں باہو۔ میں ظاہر میں تاں تو بھلی بھول وہندی، ویسے بھول چکی لفظ آئے گا، وہندی مؤنث ہے، وہندہ مذکر ہے۔ میں تاں بھلی وہندی بھول چکا تھا، فراموش کر چکا تھا، میں نے مرشد راہ بکھایا۔ یہ تینوں باتیں جو اوپر ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا، اس کا مجھے اس کا کوئی بھی سمجھ نہیں تھی اس کی کہ میں معرفت حق تعالیٰ یا ذات حق تعالیٰ کو میں پانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ یہ تو آخری مصرع میں کہتا ہے کہ میں تو محض ورد و وظائف اور مراقبوں کو ہی معرفت حق تعالیٰ سمجھ چکا تھا، یہ تو مجھے میرے مرشد نے مجھے صراط مستقیم آ کر بتایا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے 3 مصرعوں کے بعد طالب اپنا جو ہے نا بیان کرتا ہے اپنا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میں نے ایک کتاب میں بھی لکھا ہے، میرا ایک قول بھی ہے کہ عارف جن جن مقامات پر سے گزرتا ہے اس کی شاعری ان مقامات کی نشاندہی کرتی ہے جہاں کھڑا ہو کر وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور اپنی بات بتا رہے ہیں کہ مجھے آخری مصرعے کے بعد، آخری فقرے مصرعے کے مجھے بات تب سمجھ آئی، میں بھولا ہوا تھا، مجھے کسی بھولا ہوا کیا تھا مجھے سمجھ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو تب جا کے جب مرشد نے مجھے یہ بات سمجھائی پہلے 3 مصرعوں والی، تب مجھے اصل بات کی سمجھ آئی کہ کیسے اللہ کو پایا جا سکتا ہے۔ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی باہو، بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔ تسبیح آپ جانتے ہیں تسبیح ہوتی ہے، آج کل لوگوں نے پکڑی ہوتی ہے ہاتھ میں ایسے، آج کل تو ماشاءاللہ داڑھی کے بغیر بھی پکڑنے لگے ہیں ایسی تسبیح لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تسبیح پھری ہوتی ہے، جب تسبیح کو ہم ایسے دانہ گراتے ہیں تو وہ پھرتی جاتی ہے۔ ویسے پھری کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، پنجابی میں پھرنا ہی ہوتا ہے۔ تو پھیرنا، یہ پھیرنا کسی چیز کو ایسے پھیرنا ہوتا ہے نا، ایسے پھیرنا، اس کو پھری کہتے ہیں۔ تو تسبیح پھیر رہا ہے تے دل نہیں پھریا، تیرا باطن میں کچھ اثر نہیں ہوا، باطن نہیں، جو تو باہر پڑھ رہا ہے اس کا باطن نہیں چل رہا۔ ظاہر میں تو پڑھ رہا ہے تو باطن میں بھی تو پڑھے نا چاہیے نا، وہی باطن میں تو پڑھے، باطن تیرا پڑھے، لیکن تیرا باطن نہیں پڑھ رہا۔ کی لینا تسبیح پڑھ کے، اس حالت میں تجھے کیا ملے گا تسبیح پکڑ کے، تو تسبیح پڑھ کے۔ اس طرح کی ویسے
اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے اکثر لوگ تسبیح پڑھتے ہیں. میں نے بھی شروع میں تسبیح پڑھی ہے، اس میں بات کوئی نہیں ہے. میں نے بڑی تسبیح پڑھی ہے اور میں نے تو 500 دانوں کی بنائی ہوئی تھی، یہ تو 100 دانوں کی کہتے ہیں. تو قرب خداوندی کے لیے جو لوگ ورد وظیفے کرتے ہیں اور تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، انہیں باخبر رہنا چاہیے کہ صرف تسبیح پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل ہوس سے نہ پھرے. اگر دل کی صفائی ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے تو دل پھر ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ تسبیح پکڑ کر کیا لینا. یہ تو محض اپنے وقت کا اسراف ہے. دوسرا باب محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے، جیسے میں نے کہا میں نے بھی بڑی تسبیح پڑھی ہے. آپ کی چیز کا کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، ہر چیز نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر تو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ریاکار ہیں. آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں نیک آدمی ہے، بس ریاکاری کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ طالب دنیا، لوگوں کو دکھایا، کام ختم ہو گیا. اگر آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ثواب کے لیے بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کے دل کو بھی ذرا، وہ کہتے ہیں نا حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حضور قلب کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا. ایسی تسبیح آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا. اگر آپ تسبیح ہو یا کوئی بھی عمل ہو الخالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ یقین رکھیے کہ اللہ کی ذات آپ کو ضرور ملے گی، خواہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو. آپ نہ جنت مانگتے ہیں دعا میں، نہ جہنم سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں. صرف یہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے تو ہی چاہیے، مجھے وہ حضور والا زمانہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیرا عشق چاہیے، محبت چاہیے. تو یقین کیجئے آپ کو لا علم بھی ہیں کہ اللہ ایسے مل جاتا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا. یہ میری گارنٹی، مجھے اسی طرح ملا تھا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے. ایک دنیا کمانے کے لیے علم پڑھا جاتا ہے. العلم نور، علم نور بھی ہے. جو علم نور ہے وہ نور کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نور کون ہے. العلم حجاب الاکبر، ابو الحکم بڑا عالم تھا، بڑا عقل مند تھا. ابو جہل ہو گیا، وہ بھی علم والا تھا. کہہ رہے ہیں کیا علم پڑھیا، یہ تو ٹھیک ہے، پڑھیا علم پڑھایا جاتا ہے، تے اور ادب اداب نہ سیکھیا، نہیں سیکھا، کی لینا کیا لینا اس علم کو پڑھ کے ہو. علم کی ایک خاصیت ہے کہ انسان کو قابل انسان یا گروہ کے مرتبے کے مطابق ادب اور مراتب سکھاتا ہے. اصل عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اصل عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کی ہے. 3 چیزیں ہیں. میں نے کیا کہا؟ اصل عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کی ہے. اگر تینوں چیزوں کی وہ ادب اداب نہیں کرتا تو ایسے علم کو پڑھنا کے کیا کرنا ہے؟ عالم نے جو علم پڑھا ضائع کیا. جو اب سے نے سب سے بڑے اور علم پڑھ کے ادب نہ سیکھا تو آپ فرماتے ایسا ادب ایسا علم فضول ہے. اس علم کی جو اس نے ضائع کیا وقت، جو علم میں لگائے 7 سال 8 سال 5 سال 2 سال، اس نے ضائع کر دیے. ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا. چلا کہتے 40 دن کسی جگہ بیٹھ کر 40 دن عبادت کرنا، چلا کشی جیسے کہتے ہیں. چلا 40 سے نکلا ہے. چلا کشی، چلے کٹے نہیں، چلے کیے، کٹے کیے، تے اور کچھ نہ کھٹیا حاصل کیا. یعنی چلا کشی کی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. کی لینا کیا لینا یا حاصل کرنا کیا حاصل کرنا. چلیاں وڑ کے ہو، ایسے چلا کشی سے کیا حاصل کرنا ہے. چلا کشی کر کے اگر کچھ حاصل نہ کیا تو پھر چلا کشی بھی فضول ہے.
اور بے فائدہ ہے، پھر چلہ کشی بھی کس کے لیے اور کیوں؟ ہر کام تو معرفت حق تعالیٰ کے لیے نا، چلہ کشی سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، چلہ کشی کیوں، کس لیے؟ جماعتوں کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ تو آخری ہے، جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی باہو، بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔ جاگ، دہی جمانے کے لیے دودھ کو تھوڑا سا دہی ڈالا جاتا ہے دودھ میں، تو وہ دہی بن جاتا ہے، دودھ جم جاتا ہے اور دہی بن جاتا ہے۔ دودھ کی حیت چینج ہو جاتی ہے، دودھ کی شکل و صورت اور ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی باہو، کہ جب تک آپ تھوڑا سا جاگ نہیں ڈالیں گے، دہی نہیں ڈالیں گے دودھ میں، وہ دہی نہیں بنے گا، اور دہی نہیں بنے گا اس کی شکل ہی چینج نہیں ہوگی۔ اس جاگ کے بغیر دودھ ایسے دودھ نہیں ہوتے، جو مرضی کر لے، خواہ ان کو آپ ابال کر سرخ کر لیں دودھ کو، اس نے اگر دہی بننا ہے تو وہ جاگ سے ہی بننا ہے، دہی سے ہی، چھوٹے سے قطرے سے، دہی کے چھوٹے سے قطرے سے ہی بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر دودھ گرم ہو کر سرخ بھی ہو جائے، اس قابل بھی ہو کہ اس سے دہی بنائی جا سکے، تو پھر بھی جاگ کے بغیر، یعنی جاگ اب دہی کا لگاتے تھے، اب شاید کسی اور چیز کا بھی لگاتے ہو کہ دودھ جم جائے، کھٹا ڈال دے بیچ میں۔ جاگ کے بغیر یہ دودھ جم کر دہی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح معرفت الہی، اصل میں یہاں حضور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اوپر سارا کچھ بیان کی تسبیح، علم، چلے کٹے، یہ سارا کچھ جو ہے نا نیچے والے آخری مصرے میں، مرشد کامل اکمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جاگ بنا جاگ سے مراد مرشد لے لیں، ان کے بغیر کچھ، مرشد کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، نہ معرفت، نہ حقیقت، نہ طریقت، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اللہ پاک کی ذات حاصل ہو سکتی ہے جب تک مرشد جاگ نہ لگائے۔ ہاں جی، کچھ بات پوچھنی ہے کسی نے؟ پوچھنی ہے جی؟ ہاں، کوئی سمجھ میں آئی نہ آئی ہو؟ ثابت صدق تے قدم اگیرے، تائیں رب لبھیوے ہو۔ ثابت، مضبوط، سٹرونگ، ٹھیک ہے؟ صدق، سچائی، جذبہ، اس کا لفظی معنی ہے۔ ایک نیت ہوتی ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، نیت نہ کریں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ روزے کے لیے آپ شام کو نیت نہ کریں، صبح روزہ رکھ لیں اٹھ کے آنکھیں بند ملتے ہوئے، نیت نہیں، روزہ نہیں ہوگا۔ حج کے لیے یہاں سے نیت نہ کریں، ایسے ہی چل دیں بیٹھ کے جہاز میں، اتر کے وہاں چلے جائیں، تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے جب بھی کوئی کام عبادت کرنی ہے شریعت کی یا کوئی بھی، اس کے لیے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو نیت ہوتی ہے روٹین کی، اللہ اکبر، روٹین کی نیت، پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک نیت میں خلوص ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں یا اللہ کا کام کرنے لگا ہوں تو میں نے نیت کی ہے، اس میں خلوص ہوتا ہے کہ اللہ پاک میں خالص ہو کے کرنا چاہتا ہوں۔ خلوص سے آگے ایک صدق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صدق جب تک نہ آئے، مضبوط صدق، اور صدق حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت ابوبکر ہے، نام ان کا عبد الکعبہ تھا، حضور نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا، لیکن وہ اپنی کنیت ابوبکر کی وجہ سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے؟ کنیت ہوتی بیٹے، پہلے بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے، تو صدیق ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم انہیں امام الصدیقین کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں تو صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ،
صدیقین کے ساتھ ہو جو ہے سورۃ توبہ 119 آیت ہے یہ، صدیقین کے ساتھ ہو جو، صادقین سے مراد یہ۔ پھر جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا بھی قرآن نے بیان کیا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، النساء 69 نمبر آیت، جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے گا اور ان کا ساتھ دے گا تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 گروہ انعام یافتہ ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا فضل ہوا، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما۔ اللہ نے وہ گروہ بھی بیان کر دیے قرآن پاک کی النساء سورہ میں 69 یا 69 نمبر آیت میں۔ نمبر 1 انبیاء، ظاہر ہے کہ وہ ان کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آ گئے صدیقین، صدیقین آ گئے، عارف آ گئے، اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے آ گئے، اپنا جان مال قربان کر کے اللہ کو لوگوں کو راستہ دکھانے والے آ گئے۔ پھر شہداء، جو شہید ہوتا ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کے جو خالص اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اسے مردہ مت کرو، تم لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ شعور سے مراد عقل نہیں، شعور اور چیز ہوتی ہے، عقل اور چیز ہوتی ہے، تم لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ تو جب تیسرے نمبر والے زندہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں، پہلے 2 نمبر والے مر گئے، کمال کی بات ہے یار، ابو جہل تو نہ بنو نا ہر چیز کا۔ ان کا صالحین، جنہوں نے انبیاء کی اتباع کی، جنہوں نے صدیقین کی اتباع کی، وہ صالحین میں سے ہیں۔ ثابت صدق تے قدم اگیرے، تے اور قدم اگیرے، اور اگے، میں نے اور آگے جانا ہے، میں نے اور آگے جانا ہے نا، میں نے اور آگے جانا ہے۔ تائیں رب لبیوے ہو، تائیں تب رب اللہ تعالیٰ لبیوے ملتا ہے۔ ثابت صدق، نیت میں صدق ہو، مضبوط ارادہ ہو، استقامت ہو، ہاں ارادہ کیا کہہ رہے ہیں، استقامت ہو اور نیت میں صدق ہو، اور قدم آگے بڑھانے کی، جو بھی رکاوٹ آئے اس کو توڑتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے جاؤ، تبھی رب تمہیں مل جائے، اللہ پاک کی ذات حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہوتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے، لولوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی وے ہو۔ لوں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم پہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ بال، اس کے نیچے سوراخ بھی ہوتا ہے جس میں پسینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بال کو منہ کہتے ہیں، لوں یہ ہوتا ہے، اس کو لوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوراخ ہوتا ہے جس میں سے پسینہ آتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پسینہ ہمیں نہ آئے، تو لوں دیو، لوں میں وچ اندر ذکر اللہ دا، اللہ کا ذکر جاری، میرے لوں میں اللہ کا ذکر جاری ہے۔ آپ سمجھ گئے لولوں کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا میں ترجمہ کیا کروں کہ جسم کے ایک ایک بال میں اللہ کا ذکر جاری ہے، میں نے سمجھا دیا ہے، ویڈیو ہے تو اس میں اللہ کا ذکر جاری ہے۔ ہر دم پیا پڑی وے ہو، ہر دم، لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ سانس کو، دم سانس کو بھی کہتے ہیں اور لمحے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا سانس لوں میں ہر لمحہ ذکر اللہ جاری ہے، اور ہر لمحہ ہر سانس وہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی بھی وقفہ نہیں آتا اس میں۔ کچھ سمجھ آئی؟ ظاہر باطن، یہ آسان سے لفظ ہیں، عربی کے ہیں، اردو کے ہیں، فارسی کے ہیں، پنجابی میں بھی ظاہر باطن عین عیانی، عین عیانی، عیانی کس کو کہتے ہیں؟ عیان سے، لفظ عیان لکھا ہے، عین عیانی یعنی بالکل صاف، کوئی درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے،
ظاہر باطن عین ہے، یعنی ظاہر باطن اور بالکل ہر طرح سے صاف. ہو ذکر ہو پیا سنیوے ہو سنائی دیتا ہے. پیا سرائکی کا لفظ ہے، اتھے پیا جو پڑا ہوا ہے، اس کا مؤنث ہے پئیے، وہاں اتھے پئیے، اتھے لیٹی ہوئی ہے، سمجھے؟ سرائکی کا لفظ ہے یہ. تو پیا سنیوے ہو، میں ظاہر باطن عین یعنی ہو پیا سنیوے ہو، ظاہر باطن صاف ظاہر باطن اور مشاہدے میں ہو سنائی دیتا ہے. سالک اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر مسلسل سنتا رہتا ہے. یہ میں نے لکھا ہے، بھئی پتہ نہیں کیوں لکھا ہے یہ، تو میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اسے ہر لمحے یہاں مشق مرقومیہ وجود لے آئیں تو اسے اپنے جسم پر ایک وقت میں اس میں ذات لکھا نظر آتا ہے، پھر وہ ذات بھی سارے جسم پہ نظر آتی ہے، جگہ جگہ آنکھوں میں آنکھیں بن جاتی، کہ مڈ لکھ چشمہ، وہ بھی یہی ذکر کیا گیا ہے. یہ سارے آنکھیں بن جائیں. پیچھے بیت پڑھ کے آئے نا، لوں دے مڈ لکھ چشمہ، وہ یہاں لاکھوں آنکھیں بن جائیں، وہ دیدار کرتے رہے. تو ان کا ذکر کیا انہوں نے کہ ظاہر باطنی ذکر سلطانی مجھے سنائی دیتا رہتا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی، میں کام بھی کر رہا ہوں، میں لیٹا ہوا بھی ہوں، میں سویا ہوا بھی ہوں، مجھے ذکر سلطانی اسم اعظم سنائی دیتا رہتا ہے. نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے. نام آپ جانتے ہیں، فقیر بھی جانتے ہیں. تنا ان کا، تنا ان دا کا، فقیر نام ان کا ہوتا ہے باہو، قبر جنہ دی جن کی جیوے زندہ رہتی ہے. فقیر تو وہ ہوتے ہیں جن کی قبر زندہ رہتی ہے اور جن کی قبر سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں. سمجھے؟ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، ولی اللہ دے مردے ناہی کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، وہ ایک پردہ کرتے ہیں، ان کے اور تمہارے درمیان آڑ آ جاتی ہے. جیسے شہداء کے بارے میں کہا گیا تم ان کا شعور نہیں رکھتے، وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، زندہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ کی ہویا، کیا ہوا اگر وہ خاموشی سے دنیا سے چلے گئے؟ دفنا بھی دیا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد تم ان کی قبر پہ بھی آنے لگو گے خود بخود. پھر ایک دفعہ اور فرماتے ہیں آپ، نعیم صاحب ذرا غور نہ سننا، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، شک ہوئے تے ویکھ لے جا کے مزاراں اتے دیوے بل دے. آپ فرماتے ہیں جنہوں نے نماز عشق تو ایک دفعہ ہی نیتی جاتی ہے، اس کی نہ کوئی رکوع سجود، نہ ان کا درمیان میں وقفہ ہوتا ہے کہ یار یہ اب زور کو پڑھی جائے گی، یہ اب عصر کو پڑھی جائے. ایک دفعہ جب نیت لی تو پھر سو نیت لی، پھر مرنے تک استقامت سے وہ نیتی رہتی ہے، نماز جاری رہتی ہے. جنہوں نے عشق نماز پڑھی وہ کبھی نہیں مرتے. اگر تجھے شک ہے تو جا کر مزاروں کے اوپر دیے جلتے دیکھ لے. ہزاروں سال گزر گئے ہیں، تیرے پردادا کھڑدادا کی قبر جو زمین سے غائب ہو گئی ہے، لیکن ان کے تو مزار جل رہے ہیں، ان کے تو دیے جل رہے ہیں. لوگ در آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ کچھ ملتا تو آتے ہیں. دنیا دار آدمی وہاں جاتا ہی نہیں جہاں سے اسے مطلب کچھ ملے نا. یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں مزاروں کی، ان کو بے عقلوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ لوگ تو تقریر کرنے بھی وہاں نہیں جاتے جہاں سے پیسے نہیں ملتے. تو لوگ تو وہاں نہیں جاتے جہاں سے ان سے مطلب نہیں ملتا، ان کو کوئی چیز نہ ملتی ہو. ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں نا.
کوئی اور مجھ سے سننا ہو تو جی. صدق والے جو ہیں یہ وہ صدق والی نیت والے ہیں. میں تو سچے لوگوں کو صادق سمجھتا ہوں. نہیں، سچے لوگ تو اس کا اردو میں ترجمہ صدق کا سچا ہے، سچائی ہے. سچائی ایک جذبہ ہے جو اس کا اردو میں ترجمہ ہے. یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ سمجھتے ہیں آپ؟ مبالغہ رائی بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. عربی میں کچھ مبالغے کی صیغے بھی ہوتے ہیں، کچھ زبانوں میں مبالغے کی صیغے ہوتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ اس لیے ہیں کہ وہ سارا سامان اٹھا کے لے آئے. جو لو جی ساتھ کچھ دن چلے گا میرے، میں چلوں گا. دو ہی تھے ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ، ایک آپ کے بستر پہ سویا، ایک ساتھ چلا. قرآن میں بھی ذکر ہے. دوسرا وہ تھا. پھر ابوبکر صدیق تھوڑے سے گھبرائے بشریت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کا قرآن میں ذکر آ جائے اس کے بارے میں کیا کہنا. ایک بستر پہ سو گیا، قتل کا منصوبہ تھا، آ کے چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر میں ایک تلوار لگا سکتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو یہ جو ہے نا باتیں، یہ مبالغے صدق سچائی. آپ کا بات صحیح ہے، اردو میں ترجمہ صدائی، لیکن لفظ یہ عربی کا ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے. صدیق جو ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے، صدق ہے. سچائی اور چیز ہوتی ہے. سچائی اس کا ترجمہ غلط کیا، جیسے ہم توکل کا ترجمہ نہیں کر سکتے. بھروسہ کسی بچے پہ بھی کیا سکتا، آدمی بھی کیا. توکل کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. ٹرسٹ پاؤن اللہ، لو اللہ پر بھروسہ، اردو میں ترجمہ. توکل کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح صدق یا صدیق کا ہم ترجمہ کیا کریں؟ سچائی نہیں ہے یہ اندر سے، اس کے اندر اتنی محبت میں شدت ہو، عشق میں اتنی شدت ہو کہ لوگوں سے پاگل سمجھیں. یہ پاگلوں جیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ترٹی چوڑ کرنے والا بھی یہی ہوگا. ہاں جی، ترٹی چوڑ کرنے والے بھی نہیں، وہ میں آگے آتا ہوں. ترٹی چوڑ تو صدق والے کو کرنی پڑتی ہے. یہ تو کوئی بات ہے، صدق ایسے ہی مل جاتا ہے. حضرت ابوبکر شبلی سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے 2.5% اور ہمارے لیے سارا مال دے دینا ہے. تو اس شخص نے پوچھا اس میں آپ کا امام کون ہے؟ پرانے زمانے میں پوچھا کرتے تھے، یہ بتا رہے ہیں آپ مجھے، اس کا امام کون ہے؟ آپ کا امام کون ہے؟ اس مسئلے میں آپ کا امام کون ہے؟ آج کل تو ہر کوئی امام ہے نا جو کھڑا ہوا ہے. تو وہ پوچھا کرتے تھے اس مسئلہ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ مجھے جواب دے رہے ہیں، اس مسئلے میں آپ کا امام کون ہے؟ آپ نے کہا شریعت کہتی ہے 2.5%. آپ کہہ رہے ہیں سارا مال صدقہ، میرا جو ہے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. عام لوگوں کے لیے 2.5%. تو جو سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اس مسئلے میں آپ کا امام کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق. میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں پرانے دور کی بات کر رہا. آج کل کوئی پوچھتا ہی نہیں، کہتے ٹھیک ہے جی، کہتا جھوٹ کہتا. یہ حرف سے کا پہلا ہم نے پڑھ لیا ہے، تے ختم ہو گیا تھا. ثابت صدق یہ سے حرف سے کا پہلا تھا، یہ حرف سے کا دوسرا ہے. لے بھائی ترٹی چوڑی بھی آ گئی. ثابت عشق تیناں نو لدا جنہ ترٹی چوڑ چا کیتی ہو. نہ او صوفی نہ او صافی نہ سجدہ کرن مسیتی ہو. خالص نیل پرانے اتے نہیں چڑھدا رنگ مجیٹھی ہو. قاضی آن شرع ول باہو کدیں عشق نماز نہ نیتی. ثابت مکمل کامل عشق ہوتا ہے. عشق کے ابیات دراصل حرف عین میں آئیں گے، اس میں ہم ذرا تفصیل سے بیان کریں گے. ویسے میں نے عشق کے بارے میں پارٹ 4 میں بیان کیا ہے تھوڑا سا، وہ پارٹ 4 دیکھ لیں
اندہ جب عین حرف عین آئے گا تو اس میں زیادہ تر عشق کے ابیات ہیں، اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو یہ ابیات ہیں اس میں زیادہ تر عشق کا ہی بیان ہوا ہے، سب سے زیادہ بیان عشق کے موضوع پر ہے۔ تو عین میں آئیں گے تو بیان کریں گے، پارٹ 4 دیکھ لیں عشق کے بارے میں مکمل آپ۔ تو ثابت عشق تناں نوں لدا جنہ ترٹی چوڑ چا کیتی، کامل مکمل عشق ثابت کامل مکمل عشق تناں نوں ان نوں کو لدا ملا سرائکی کا لفظ ہے لدا ملا، جنہوں نے ترٹی لٹا دیا چوڑ، ترٹی گھر بار چوڑ لٹا دیا چا کر دی کیتی کر دی ہو۔ کامل اور مکمل عشق انہوں کو ملا جنہوں نے اللہ پاک کی راہ میں گھر بار لٹا دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ ترٹی چوڑ کرنا، گھر بار لٹا دینا، ترٹی چوڑ چا ایک علیحدہ لفظ ہے، ترٹی چوڑ مکمل لفظ ہے، گھر بار لٹا دینا۔ اب گھر بار لٹانے سے کیا مراد ہے؟ کیا مال دے دینا؟ کیا اولاد دے دینا؟ کیا اپنے سارے رشتہ دار وغیرہ قربان کر دینا؟ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ فقر کو سمجھو، دنیا میں رہنا ہے، اندر سے سب کچھ لٹا دینا ہے، مال تو سارا ہی دے دینا ظاہری طور پہ، تو اولاد کی محبت بھی نکلنی چاہیے، گھر والوں کی محبت، رشتے، سب سے پہلے تو قبیلہ اور رشتہ دار روڑا بنتے ہیں نا، یہ اللہ معاف کرے۔ تو وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، پھر وہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، تب انہیں اللہ ملتا ہے، کیونکہ آسمانوں پہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کی ایک حدیث ہے، اے ابو ذر میں اکیلا آسمانوں پہ اکیلا ہوں تو زمین پہ اکیلا ہو جا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے حدیث کافی لمبی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ثابت عشق تناں نوں لدا جنہ ترٹی چوڑ چا کیتی ہو، کامل اور مکمل عشق ان کو ملا یا انہوں نے پایا یا وہ خود عشق بن گئے۔ 3 منزلیں نا، عشق، عاشق، مشوق، آگے جا کے بیان کریں گے وہ عین میں۔ عشق کرتا ہے وہ کسی سے، اللہ تو نظر نہیں آتا، پہلے مرشد سے عشق مجازی کہتے ہیں اسے، تو مرشد سے عشق کرتا ہے، وہیں سے عشق حقیقی ملتا ہے، پھر وہ عشق کرتا کرتا مشوق بن جاتا ہے، اللہ عاشق بن جاتا ہے۔ رسالہ روی شریف پڑھیں آپ، اللہ پاک نے کہا تو ہمارا عاشق ہے، حضرت سخی سلطان باہو کو، آپ خاموش رہے اور فرمایا کہ مجھ کو نا، آپ نے فرمایا مجھے عاشق بننے کی توفیق نہیں ہے مجھ میں، آپ نے فرمایا تو ہمارا مشوق ہے، آپ خاموش رہے، بولے ہی نہیں کہ اگے کچھ اور نہ کہہ دے اللہ۔ تو پھر مشوق بنتا ہے، جب مشوق بن جاتا ہے تو یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، مشوق بن جانا، پھر وہ خود عشق بن جاتا ہے، یہ انسان کامل کا مقام ہے، اللہ خود عشق ہے۔ حضرت عشق نے ببارگاہ کبریا تخت سلطنت راستہ، ٹھیک ہے نہ او صوفی وہ صوفی ہیں، نہ وہ صافی، نہ وہ صافی ہیں، نہ سجدہ کرن مسیتی ہو، نہ سجدہ تو سجدہ ہی ہوتا ہے، کرن کریں مسیتی مسجد میں۔ صوفی کہتے ہیں زہد و ریاضت کر کے کوئی باطن میں مقام حاصل کر لے، بخار اتر گیا، دم کیا، ٹھیک ہے نا، کوئی آیا اولاد نہیں ہوتی، بیوی کو دم کیا، اتر گیا دنیا کا، یہ صوفی صاحب ہے۔ میں جعلی صوفیوں کی نہیں بات کر رہا، یہ صوفیوں کی بات، کوئی جعلی صوفی بھی پھر رہے ہیں صحیح۔ صافی وہ ہوتا ہے جو اپنے نا نفس کے بارے میں، اس کو پاک کرنے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہ صوفی ہیں نہ صافی ہیں، نہ تو یہ روز ریاضت کرتے ہیں، نہ یہ نفس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ غلط کام نہ کرا دیں، اور نہ ہی انہیں مسجد میں جا کر سجدہ
کوئی کرتے ہیں، وہ تو عشق میں غرق ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ نہ صوفی ہوتے ہیں، نہ صافی ہوتے ہیں، نہ مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، وہ تو ہر لمحے اللہ کے عشق میں غرق رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خالص نیل پرانے ہوتے نہیں چڑھتا رنگ مجیٹھی۔ رنگ مجیٹھی جو ہے نا وہ ایک سرخ رنگ کی قسم ہے۔ سرخ رنگ جو ہوتا ہے نا، ہم تو سرخ ہی کہتے ہیں نا، عورتوں نے تو ایک رنگ کی 20 40 50 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں خالص نیل پرانے ہوتے، پرانا نیل جو ہوتا تھا نا ڈلی والا، وہ کسی کو دیا جائے نا، کپڑے کو دیا جائے، سفید کپڑے کو دیا جاتا تھا، وہ چمکتا تھا دور سے، نیل دیا ہوا ہے بھائی، تو اس پہ کوئی وہ رنگ نہیں چڑھ سکتا، یعنی عاشق پہ کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ عاشق پر کوئی چیز، کوئی بات کسی کی، کوئی حال کسی کا، کوئی ایک جعلی فقیر بھی بنے پھرتے ہیں، میں آسمان تے پہنچا، ہمارے یہاں بھی بڑے آئے ہوئے ہیں، تو کسی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ پاگل جو ہوتا ہے، عاشق کو لوگ پاگل بھی کہتے ہیں، جنون بھی کہتے ہیں نا، جیسے مجنون ہے، یہ مجنون ہے۔ خالص نیل پرانے ہوتے، جو نیل جو پرانا ہوتا ہے اس پہ دوسرا کوئی رنگ مجیٹھی، یعنی کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا، کوئی رنگ بھی نہیں اس پہ چڑھ سکتا۔ تو مجیٹھی رنگ وہ ہوتا ہے جس رنگ پہ کوئی رنگ نہیں چڑھ سکے، تو عاشق پہ بھی کوئی بات، کوئی دلائل، کوئی واز، کچھ چیز اس پہ اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتا جا پائی جا، میں جہنمی ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے قاضی آن شرع والباہو، کدیں عشق نماد نہ نیتی ہو۔ قاضی آپ عالم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں وہ ہوتے تھے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جج کہہ لیں، آج کل کے سول جج ٹائپ جو کہہ لیں قاضی، تو وہ ہوتے تھے کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ کے ذرا دورے شورے لگانا۔ بابا بلے شاہ صاحب کا بھی ایک واقعہ ہے اس میں۔ تو یہ عاشقوں پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں کافر وغیرہ کہتے ہیں، عاشقوں کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے، ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ کون کیا لوگ ہیں نا مسیتی آنے ڈرامے، جب پاگل آدمی، نہ دین دے نہ دنیا دے، بیکار لوگ۔ ویسے سروری قادری سلسلے بھی تو بیکار نہیں ہوندے، کپڑے بھی زبردست، قاضی نے چنگے ہی پائے ہوندے نا، جیب سے پیسہ پاویں کوئی بھی نہ ہوئے، لیکن کام نواباں والا ہوندا ہے۔ یعنی کہ سروری قادری سلسلے میں جیب میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ پاک نوابوں کی طرح رکھتا ہے اسے۔ یہ بات طے ہے، جتنا چھوٹا سروری قادری ہوگا نا اتنا کو زیادہ اسے مل جاتا ہے۔ اگر وہ غلط راستے کی طرف چل نکلے، چکر بازیاں فراڈ کرنے لگے، ظاہر ہے پھر تو رجت ہو جاتی ہے، پھینک دیا۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالو پیسہ کوئی نہیں، تو اوپر سے نواب پھر رہا ہے۔ تو یہ ہے، یہ قاضی صاحب جو ہے نا، کیا کہیں انہیں، قاضی شریعت کی طرف بلاتے ہیں نا، لیکن انہوں نے خود کبھی نماز عشق کی نیت نہیں کی ہوتی۔ شرع کی طرف تو بڑا سزائیں بھی دیتے تھے وہ پرانے زمانے میں۔ یہ آپ سنیں، حضور سلطان صاحب کے بیات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، انگریزوں سے پہلے کا دور ہے، عالمگیر کا زمانہ بہت سخت زمانہ تھا شریعت کے لحاظ سے۔ عالمگیر کا دور کا زمانہ شریعت کے لحاظ سے بہت سخت زمانہ تھا۔ یہ اکبر اعظم کو کہتے ہیں مغل اعظم، اس کی تو پورے ہندوستان میں کبھی بھی حکومت نہیں رہی، پورے ہندوستان پر، جتنا بھی ہندوستان پورا، یہاں پہ پاکستان، بنگلہ دیش، یہ انڈیا، یہ وہاں نیپال تک، پورے بر صغیر پر کسی نے حکومت کی ہے تو اورنگزیب عالمگیر تھا۔ لیکن اس کا ایک جو کام یہ ہے کہ اپنے پیچھے کوئی اپنا جانشین نہ چھوڑا۔ اس کے زمانے میں شریعت سختی سے نافذ تھی، اتنی سختی سے کہ مراسیوں کا کاروبار بند ہو گیا تھا، ساز وغیرہ۔
تو قاضی حضرت سخی سلطان باؤ اسی زمانے میں ہوئے ہیں، تو وہ تقریباً بابا بلے شاہ بھی اسی زمانے میں ہوئے ہیں. تو وہ قاضی پھر شریعت وال پھڑ کے لے جاندے سی، دورے شورے شاہ حسین نے بھی پڑھیا انہوں نے. تو اس طرح پکڑ کر لے جاتے تھے، کرتے تھے، لیکن کبھی عشق کا نماز ان کو پتہ ہی نہیں تھا عشق کا نماز کیا ہوتی ہے. تو وہ تنخواہ لیتے تھے بیچارے. ہیں ہاں، جیسے ابھی شرطے رہے. یہ ذرا دردناک سا ہے. جیم شروع ہو رہا ہے، یہاں سے حرف جیم شروع ہو رہا ہے. جو دل منگے ہووے ناہی، ہون ریا پریرے ہو. جو دل منگے ہووے ناہی، ہون ریا پریرے ہو. دوست نہ دیوے دل دا دارو، عشق نہ واگاں پھیرے ہو. اس میدان محبت دے وچ ملدے تا تکھیرے ہو. میں قربان تنہ تو باہو، جنہ رکھیا قدم اگیرے ہو. جو دل منگے، مانگتا ہے، جو میرا دل مانگتا ہے، جو میرا دل طلب کرتا ہے، جو میرا دل چاہتا ہے. ہووے، ہوتا، نہ ہی، وہ نہیں ہوتا. جو ہونا ہوتا ہے، ہون ریا، ہون ہونا، ریا رہا، پریرے اور بھی دور دور بھاگ جاتا ہے. جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی دور، اس بھی نظر نہیں آتا. جو کچھ دل چاہتا ہے وہ ہو نہیں رہا. آرزو دل پوری ہونے کے بجائے دور 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 ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دور ہوتی چلی جا رہی ہے. دوست نہ دیوے دل دا دارو، دوست نہ نہیں دیوے دیتا دل. دل دا کا دارو دعا، دارو دعا ہی ہوتی ہے. عشق نہ نہیں واگاں لگام پھیرے، واپس نہیں. لگام گھوڑے کی ہوتی تھی، واپس کھینچ کے تو واپس پلٹاتے تھے، ایسے واپس پھیرے. دوست اللہ سمجھ لیں، مرشد سمجھ لیں. وہ دل کی دعا نہیں دیتا کوئی بھی. دوا جو ہوتی میڈیسن، میرے دل کا علاج یہ سمجھ لیں یا اس طرح کر لیں، میرے دل کا جو درد ہے نا اندر، اس کا علاج میرے محبوب کے پاس ہے. لیکن عشق کے اصول اور ضابطے ایسے ہیں، عشق کے اصول، ضابطے، قوانین ایسے ہیں کہ وہ نہیں بدلتے کبھی. واگاں پھیرے وہ نہیں بدلتے. میرا مرشد جو ہے نا، مجھے دل کی دوا یا میڈیسن نہیں دے رہا کہ عشق کے اصول، ضابطے، قوانین کبھی بدلتے نہیں ہیں. وہ تو اس وقت ہی دوا ملے گی جب میں کوئی کام پورا کروں گا. یہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے. با محاورہ مزہ تو پنجابی جی پڑھن کی آتا ہے. یقین کریں جب میں اپنے حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا نا، مجھے پنجابی پڑھنی نہیں آتی تھی. یہ سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے، مجھے پڑھنی نہیں آتی تھی. مجھے پہلا بیعت انہوں نے رکھا آگے، میں نے آڑ کر، جیسے بچے نہیں پڑھتے ایسے پڑھتے. یہ ایسی پھر حضور نے روح میں اتاری، ایسی روح میں اتاری، اردو غائب ہو گئی، پنجابی رہ گئی. تیسرا مصرع، اس میدان محبت دے وچ، محبت کے دے کے وچ اندر، اس محبت کے میدان کے اندر ملدے ملتے تا تپش، سیک، جلانا، تکھیرے تیز. اس محبت کے میدان میں تپش بہت تیز ملتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. کیوں ملتی ہے؟ اس میدان میں، عشق کے میدان میں ہجر ہوتا ہے، فراق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتے ہیں، آرزو ہوتی ہے، شوق دیدار ہوتا ہے. اور یہ سارے جو کام ہیں نا، یہ آگ سے کم نہیں ہے. اس میدان میں ہجر، فراق، انتظار، آرزو، شوق دیدار، آزمائشوں کی آتش کی تپش بہت بری طرح جھلساتی ہے، جلا ڈالتی ہے.
تپش سے مگر عشق مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھ باشا ہوتی پختہ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بندہ چیخیں ہی مارتا ہے نا، کیا کر سکتا ہے۔ وہ میں اپنے حضور کے پاس تھا تو انہوں نے کسی نے کہا جی یہ اللہ کی دعا کرتے ہیں، کہتے جی میں نے کئی بار دعا کی ہے وہ پوری نہیں ہوئی، آپ سے میں نے 2 دفعہ کروائی وہ پوری نہیں ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا وہ نہیں مانتا تو کیا کر سکتے، ہمارے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں، ہم صبر کا دوسرا راستہ کوئی نہیں، صبر ہی کر سکتے ہیں، سمجھے نا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جلتا ہے، اس کی آگ لگتی ہے، روتا ہے تنہائی میں بڑا، تو لیکن وہ کہتا ہے میرے اصول اور قانون ہے نا اس پہ وہ تو پورے ہوں گے تو پھر تمہیں ملے گا۔ اس طرح عشق کے اصول پختہ ہیں، آقا پاک سے لے کر آج تک عشق کے اصول وہی ابدی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ان سب کے ہونے کے باوجود آپ تینوں میں سے دیکھیں، دل منگے ہوئے نہ ہندو، اگر تھوڑا بہت ہونے لگ جاؤ بھی دور چلا جاتا ہے، جو دل کرتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہوتا نہیں ہے، جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو، ٹھیک ہے۔ دوست نہ دیوے دل دا دارو، وہ دل کی دعا کوئی دل کا مرض دور نہیں کرتا، وہ ہجر و فراق کی آگ نہیں بجھا، عشق نہ واگاں پھیرے، عشق بھی اپنا نہیں کرتا کوئی کام، تو ایتھے تے تا تے سیک تے جلنا، عشق ایک آگ کا دریا ہے۔ میں قربان تنہا تو باہو، یہ آخری جو سب برداشت کر لے، میں قربان تنہا تو باہو، تنہا ان تو کے، میں قربان ان کے باہو، ان لوگوں جنہاں رکھیا قدم اگیرے ہو، جنہوں نے رکھیا قدم ہے اگیرے آگے، یعنی کہ ان سب کو برداشت کرتے کرتے اور ازمائشیں بڑھتے چلی جاتی ہیں اور ہجر و فراق بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کے باوجود میں ان لوگوں کے قربان جاؤں جو پیچھے نہیں مڑتے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ میں ان سالکان معرفت کے قربان جاؤں جنہوں نے محبت و عشق کی آگ میں جل کر پیچھے ہٹنے کی بجائے قدم اور آگے بڑھایا، اور کامیابی اور کامرانی بھی اس قسم کے سالکوں اور طالبوں کے قدم چومتی ہے۔ کوئی سوال جی؟ کوئی سوال؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔